ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں اپنی نوجوان نسلیں، یونیورسٹی کالجوں اسکولوں میں پڑھنے والی الف بے جیم نہیں جانتی۔ میں نام نہیں لوں گا، کیا ایک وزیر، وفاقی وزیر کسی پچھلے دور میں، کسی پچھلے دور کے وفاقی وزیر، اور تھے بھی مذہبی امور کے، یہ کسی پچھلے دور کی بات ہے، مذہبی امور کے وفاقی وزیر، انہوں نے ایک روز مجھ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے پوچھا، مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو حضرت امام حسین تھے، ان کا حضرت علی سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ پھر پوچھا یہ حضرت حسن، یہ ان کے کیا لگتے تھے حضرت علی کے؟ پھر اس کے بعد پوچھا یہ یزید کون تھا، کس کا کیا لگتا تھا؟ یہ مذہبی امور کے ایک دور میں وزیر تھے۔ میں یہ اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، قلیل فقہاء کثیر خطباؤہ کثیر سائلوہ، یعنی اس درجے پر پہنچے ہوئے لوگوں کو دین کی الف بے جیم کا پتہ نہیں ہوگا، پڑھا ہی نہیں ہوگا، دین خبر ہی نہیں ہوگی۔ اب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، انگلش اسکولز ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے، نوجوان نسل ہے، کیا دین ان کے پاس رہ گیا ہے؟ ایک نوجوان، اس نے مجھ سے سوال کیا، یہ میں انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں، انگلینڈ کی، اس کا باپ پنجگانہ نمازی، دیندار اور دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا، عقیدے پر پختہ، اہل سنت، عقیدے پر پختہ۔ میں 3 دن ان کے گھر رہا، میرا چیک اپ تھا، ٹریٹمنٹ تھا، یہ پرانی بات ہے۔ تو وہ بچے کو مجھ سے محبت تھی، کیسٹیں سنتا تھا، ویڈیو دیکھتا تھا، ایسے ہی بس، تو شوق میں کھانا لے آنا میرے پاس، پانی لے آنا، چائے لے آنا۔ اس نے کہا بھی میں ان کی خدمت میں کروں گا۔ تو 3 دن اس نے مجھے نماز میں دیکھا، پھر تہجد کے ٹائم دیکھا، پچھلی تہجد کے ٹائم چائے لے آئے۔ تو تیسرے دن مجھ سے کرتا ہے، انکل جو یہ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں نا روز، رات کو بھی اور دن کو بھی، ہر وقت، یہ مجھے سکھائیں، اٹ از ویری گڈ ایکسرسائز، آئی آلسو وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ میں آپ کو ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں زندگی کا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نماز ہے، کہتا یہ جو ایکسرسائز کر، مائی فادر آلسو ڈز اٹ بٹ آئی ہیو نیور آسکڈ ہم، I love this exercise, it's very good. Just teach me, I want to learn this exercise, I want to do it. یہ جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں نا رات کو بھی دن کو بھی، یہ بہت اچھی ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ میرے پاس جم ہے میرے کمرے میں، اس کے پاس ایکسرسائز مشینیں تھی، وہ سب اچھی ہیں، مگر یہ بڑی سافٹ ہے اور بڑی بیلنسڈ ہے۔ اس نے دیکھا کھڑے ہوتے ہیں ایسے، سیدھا رکوع میں جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، کہتے ہیں خون کا دوران نیچے چلا جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، ویری گڈ ایکسرسائز۔ پھر میں نے اس کو سکھایا، اب بھی وہ مجھے ملتا ہے، مانچسٹر آیا ہوا تھا، میرا لیکچر خطاب سننے کے لیے انگلش میں تھا، تو میں نے اس کو یاد دلایا، وہ ایکسرسائز کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اب اس نے کہا اب تو میں کرتا ہوں، اب تو جہاں کہیں خطاب وہ سننے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اسے سمجھایا، بدل گیا، سمجھ آ گئی نا۔ یہ عالم ہے، کثیر سائلو۔ اگلی نسلوں کا سوچو کہ ان کے پاس کیا علم ہے دین کا، کتنا ہے، ماں باپ کتنی محنت کر رہے ہیں دین کا علم سکھانے پر، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ نمازی، پنجگانہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بزرگوں سے تعلق نسبت رکھنے والے، بچوں کو رتی برابر علم دین نہیں دیتے، دنیا پوری بھر دیتے ہیں ان کے اندر، ہر علم دنیا کا سکھا دیتے ہیں، امریکہ یورپ تک دے ہی دیتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا بہت بڑے گھرانے کا، میں اگر اس کے دادا کا نام بتا دوں آپ کو، دادا تو آپ کان کو ہاتھ لگا لیں، اتنی نام پر عالم اسلام کی ہستی، عالم اسلام کی، عالم اسلام کی اور بر صغیر پاک و ہند کی اتنی عظیم ہستی، پوتا، سگا پوتا، امریکہ جانے لگا تو اس کی والدہ اور اس کی فیملی مجھے لے آئے، مجھ سے ملایا، تو مجھے کہنے لگا کہ یہ مجھے قبلہ اگر آپ کوئی وظیفہ ٹائپ چیز دے دینا، میں یہ باقی نماز وغیرہ ایسی کوئی مشکل کام تو نہیں کر سکتا، کوئی ایسے آسان سی کوئی چیز دے دیں وظیفہ ٹائپ، تو اس سے میرا کام ہو جائے۔ تو میں نے اس سے 1-2 سوال پوچھے، اسے دین کا الف بے جیم کا بھی پتا تھا،
کچھ بھی نہیں پتا اسے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا حقوق، کچھ بھی نہیں پتا، اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے۔ تو ایسی کروڑہا مثالیں۔ پھر دیہاتوں میں چلے جائیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، باقی دنیا کے ملکوں میں دیکھیں، اپنے دیہاتوں میں چلے جائیں، ایک عام دیہاتیوں کا اندازہ کر لیں، سندھ میں جائیں، پنجاب میں جائیں، ذرا آگے انٹیریئر میں جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا دین کا کتنا علم ہے، کیا ہے۔ الف بے جیم بھی نہیں ملے گی، لوگوں کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتا، کئی کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا وہ دور آئے گا جب سائل دین کے طلبگار جن کو ضرورت ہے وہ بہت بڑھ جائیں گے، مگر قلیل معتوہ، مگر ان کو عطا کرنے والے، صحیح دین دینے والے کم رہ جائیں گے۔ دکاندار زیادہ ہوں گے، بہکا دینے والے زیادہ ہوں گے، گمراہ کر دینے والے زیادہ ہوں گے، اصل دین کی سمجھ دینے والے کم ہوں گے، متاثر کرنے والے، لچھے دار تقریروں سے مشتعل کرنے والے کسی خطیب بڑھ جائیں گے، مگر فقیہ، دین کی فقہ، علم اور معرفت، صحیح گہری سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ فرمایا جب وہ دور آئے گا، ہمارا دور ہے یا نہیں؟ بولیے، وہ دور آئے گا تو فرمایا العلم فی خیر من العمل، اس دور میں دین کا علم عمل سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ تو تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، اب آج سے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لاؤ، ہر شخص قسم کھا کے، حلف کے ساتھ عہد کر کے جائے کہ آج سے میں اپنی زندگی کو علم کے ساتھ بھر دوں گا، جتنا ہو سکے بھر دوں گا۔ یہ وہ دور ہے کہ علم عمل سے بڑھ گیا ہے فضیلت کے اعتبار سے، امت علم دین سے بے بہرا ہے۔ جب علم نہیں رہا تو کامل شعور نہیں رہا، اچھے برے راستے کی تمیز نہیں رہی، حکمت نہیں رہی، صحیح فیصلے کرنے کی